دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت اتنا درد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ایک ایسا عمل آپ کو کرنا ہے جس سے آپ کو درد کم ہوگا اور بچے کی پیدائش میں آسانی ہوگی اور آپ کی نارمل ڈلیوری ہوگی انشاءاللہ، آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے۔ عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا، یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو وہ حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ اب قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ عمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں، وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما،
اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیم منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وہ حمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگی، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ماں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا کیا ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنی ماں کی پوری زندگی خدمت کرے، پھر بھی وہ بیٹا اپنے ماں کے دودھ کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر پیدل حج میں لے کر جائے اور اپنے ماں کو حج کروائے اور پھر پیدل گھر لے کر آئے، پھر بھی وہ اپنے ماں کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو جو درد ہوا تھا، اس درد کی قیمت بھی ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا مقام بہت بلند و بالا کیا ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ لہٰذا چاہے جیسا بھی موقع آئے، اپنے ماں کو راضی رکھو، اپنے والدین کو راضی رکھو۔ اگر تم سے تمہاری ماں راضی ہوگی اور تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے حج کر لو، جتنے زکوٰۃ ادا کر دو، غریبوں کی مدد کر لو، لیکن اگر تم سے تمہاری ماں ناراض ہے تو تم کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے۔ کیونکہ ایک ماں جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اس وقت ایک ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس درد کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ درد صرف ایک ماں ہی جانتی ہے جنہوں نے اپنے بچے کو پیدا کیا ہو۔ تو ماں باپ کا خدمت کریں، ماں باپ کی تعظیم و توقیر کریں۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔